فرشتوں نے جو جواب دیا کہ وہ زمین پر انسان جس کو آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ فرشتوں نے کیسے اندازہ کیا؟ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اس کے دو جوابات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذرا فرشتوں کی نیچر کو اگر ہم سمجھ جائیں گے نا تو اس کا جواب بڑی آسانی سے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کے اندر یہ ودیت ہی نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی موجود ہو، کوئی مخالفت، معصیت۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ ان کی نیچر ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ جس کام کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ تکوینی امور کے اندر فرشتے اللہ رب العزت کے وہ کارندے ہیں جو وہ حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، ان کا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، جبلت میں شامل نہیں، فرمانی یا حکم عدولی کریں۔ لیکن محترم ڈاکٹر صاحب، فرشتوں سے اللہ رب العزت نے جو کام لیے ہیں نا، ظاہر ہے وہ ایک شخصیت ہیں، ان کا وجود ہے اور ان کا ایکسس بھی ہے لوح محفوظ سے کلام کو لانا، لے کے جانا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے جب اللہ رب العزت نے یہ بات کر دی کہ دیکھو میں مخلوقات، ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا۔ اب فرشتوں نے جو بات کی ہے یہ ایک استفہامیہ انداز ہے، یہ وہ صرف حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو محترم ڈاکٹر صاحب، چونکہ لفظ ہے خلیفہ، تو اس خلیفہ کے لفظ کے اندر ہی ان کے سوالات کی لاجک موجود تھی، کیونکہ وہ مخلوق تھی، انہیں اپنے بارے میں پتا تھا کہ ہم تو مخالفت نہیں کرتے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کائنات کو ویسے چلا رہے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح کے اندر دو معنی علماء نے بیان کی ہیں، ایک تو ہے نا پاکی بیان کرنا، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ جیسے حکم کرتے ہیں ہم ایکٹیولی کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے، خادمین موجود ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو یہ ان کا انداز صرف یہ تھا کہ ان کو حکمت سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اگر بااختیار، کیونکہ وہ پہلی بااختیار مخلوق کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جنوں کو، کیونکہ جن جو ہیں وہ فرشتوں کے بالکل متضاد مخلوق ہیں، ان کو اور طرح کی چیزیں جس انداز سے بنایا گیا ہے وہ کس سے اسمیل کیا، انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ یہ جو جنوں نے جو فساد برپا کیا ہے کائنات میں اپنے اختیارات کی وجہ سے، اگر ایک اور مخلوق آ جائے گی اور اختیار حاصل ہوں گے، ظاہر خلیفہ شاید وہ بھی ایسا ہی کریں، شاید وہ ایسا کریں۔ ان کا احتمال تھا، اور وہ اصلاً سمجھنا، بڑی عاجزی کے ساتھ بات کی انہوں نے، بڑی انکساری کے ساتھ اپنے سارے اعمال کو بیان کیا کہ ہم عقیدے کے طور پر بھی آپ کی ذات بابرکات کے تمام احکامات کو مانتے ہیں اور اعمال کے طور پر بھی جب مان رہے ہیں تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اگر بااختیار مخلوق ہوگی تو وہ اپنے اختیار کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس کے نتیجے میں زمین میں خون بہے، فساد برپا ہو۔ تو یہ ان کا انداز انتہائی عاجزانہ ہے، اور ہم تسبیح کر رہے ہیں، حضور سارے کام ہو جو رہے ہیں، آخر ضرورت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ اب مصلحت کا جو آگے جواب ہے وہ دو جواب ہیں، ایک حاکمانہ جواب ہے اور ایک حکیمانہ جواب ہے۔ حاکمانہ جواب اس آیت کے اندر موجود ہے، حکیمانہ جواب جو ہے وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، جیسے میں نے گزارش کی شروع میں۔ اصل میں یہ سارا مضمون آیت 30 سے لے کر 39 تک وہ بالکل انٹر لنک ہے۔ تو ایک حاکمانہ جواب ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ کچھ فرشتے محترم ڈاکٹر صاحب محدود دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ فرشتوں کو جو حکم دے دیا، کسی کو سجدے کا حکم ہے تو وہ سجدے میں ہے، اس کے علاوہ اس کی کل کائنات اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کو رکوع کہا گیا، جس کام پر لگایا گیا، وہی لے کر جانا ہے وہ وہی لا رہے ہیں۔ اسی طرح یہی محترم ڈاکٹر صاحب آگے اس کا پہلو نکلتا ہے، یہی فرق ہے ان کے دائرہ عمل میں اور دائرہ علم میں، اور پھر انسان کے دائرہ علم اور دائرہ عمل میں۔